بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران کے آخری 11 رکوع یعنی 10 رکوع سے 20 تک اور سورۃ النساء کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ چوتھے پارے کا پہلا جبکہ سورۃ آل عمران کے 10 رکوع میں بیت اللہ کی عظمت اور حج کی فرضیت کا بیان ہے۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں لگا دے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص مالی اعتبار سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور صحت مند بھی ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو عملی اعتبار سے کفر کا مرتکب ہوگا، اور جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو اس سے بھی خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، وہ خود تو گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ 11ویں رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ایک لائے عمل بتایا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسا بچنے کا حق ہے، اور تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائیں اور قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لیں، اور بشارت دی گئی کہ اس عمل کو اختیار کرنے والا روز قیامت کامیاب ہوگا۔ 12ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ یہود اللہ کی غضب کا شکار اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور انبیاء کو جھٹلایا اور بعض کو شہید بھی کیا۔ البتہ ان میں بعض صالحین اور اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 13ویں رکوع میں غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرے کا آغاز ہوا، اور اس موقع پر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری اطاعت کریں گے تو میں فرشتوں کے نزول کے ذریعے ان کی مدد کروں گا۔ مسلمانوں نے چونکہ مجموعی طور پر صبر و استحکام کا مظاہرہ نہیں کیا، لہٰذا انہیں عطا کی جانے والی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 14ویں رکوع میں سود کی حرمت کا ابتدائی حکم نازل ہوا، جس کے تحت سود پر سود یعنی سود مرگ کو حرام قرار دیا گیا، اور یہ ابتدائی حکم تھا۔ سود کی ہر صورت کی حرمت کا حکم سورۃ بقرہ کے 28ویں رکوع میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس رکوع میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ غزوہ احد کے وقتی شکست پر مایوس نہ ہوں۔ 15ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری وابستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مشن سے بھی ہونی چاہیے۔ حقیقت میں اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران تکالیف کی وجہ سے نہ ہمت ہارتے ہیں، نہ کمزور پڑتے ہیں اور نہ باطل کے سامنے دب کے رہتے ہیں، اور ان کی دعا تو یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور وہ زیادتی جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہے، اور جما دے ہمارے قدم اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ 16ویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اس جنگ میں پہلے غزوہ بدر میں قریش مکہ ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری اور ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے۔ 500 عورتیں بھی اس جنگ میں شامل تھیں۔ قریش کے 3000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دی۔ اس پہاڑی کو جبل رماد کہتے ہیں۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ جب قریش اور اسلامی لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسالاروں نے ایسا شدید حملہ کیا کہ
مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریش لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رمات کی تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا باقی سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید نے موقع دیکھ کر عقب سے زوردار حملہ کر دیا اور پھر بھاگتے ہوئے مشرکین بھی واپس پلٹنے لگے اور اپنی ہی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح کی بجائے شکست کا سامنا ہوا۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 17ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں انتہائی نرم مزاج ہیں اور نبی پاک کو تلقین کی گئی کہ ساتھیوں کی غلطی کو معاف کر دیجیے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں اور ان سے معاملات میں مشاورت کر کے ان پر اپنے اعتماد کا اظہار فرمائیے۔ البتہ جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کیجیے، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ 18ویں رکوع میں اللہ نے صحابہ کرام کو تسلی دی کیونکہ وہ غزوہ احد میں شکست کے بعد ان میں سے کئی زخموں سے چور تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے رسول نے دشمنوں کے زیر کرنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں اجر عظیم کی بشارت عطا فرمائی۔ اس موقع پر راستے میں ایک قافلے والوں نے انہیں ڈرایا کہ تمہارا دشمن زیادہ تیاری کے ساتھ تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ 19ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی اور تمہیں اجر ضرور ملے گا اور روز قیامت اور دنیا امتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا بس جس سے بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں بس وہ کامیاب ہو اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ 20ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کسی بھی راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایمان والے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ اور اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اپنے رسولوں کے ذریعے اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت، بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس رکوع کے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ سورہ آل عمران کے اختتام کے بعد سورۃ النساء کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سورۃ الطلاق کو سورۃ النساء کثرہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں ایسے احکامات کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وجہ سے اس کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے 3 رکوع چوتھے پارے میں شامل ہیں۔ سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ارشاد ہوا کہ خواتین کو مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ مردوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل قائم کرے۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح ہی کافی ہے۔ حکم دیا گیا کہ وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ تو گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرنے والا جنت کی بشارت دی گئی ہے اور احکامات کی نافرمانی کرنے والا جہنم کی آگ میں جلنے اور ذلت والے عذاب سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں تقسیم میں میراث کے سلسلے میں جو زیادتیاں خصوصاً خواتین سے ہوتی تھی ان کا ازالہ کیا گیا ہے۔ چوتھے پارے کے آخری جبکہ سورۃ النساء کے تیسرے رکوع میں محرمات کی تفصیل ہے، یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ نے جنسی بے راہ روی سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ نہ زنا کرو اور نہ ہی ہم جنس پرستی کے جرم کا ارتکاب کرو۔ گناہوں پر فوری اور سچی توبہ کرنے والوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور ان پر نظر کرم فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس رکوع کے آخر میں اللہ نے ایک بار پھر بیویوں کے حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔